دو ممکنہ طور پہ چیزیں کیا ہوں گی. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر گئے ہوں اور وہ سخت پیغام ہو, عمران خان کو سخت پیغام ہو کہ جناب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ نے 24 کی کال واپس نہ لی تو پھر آپ کے ساتھ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, جو پچھلے 2.5 سال میں آپ کے ساتھ نہیں ہوا اس سے بھی برا سلوک کریں گے, لہٰذا آپ یہ کال واپس لیں. ہاں ہم یہ آپ کو کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں اتنے عرصے میں کر دیں گے. جو کہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جتنی بھی آفرز بھیجیں وہ سب غیر حقیقت مندانہ تھیں. مثلا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو ہم عدالتوں کو انفلوئنس نہیں کرتے, چابی والے کھلونے جو ججز ہیں ان کو نہیں لگاتے, اور میرٹ پہ آپ کو فیصلے ہونے دیتے ہیں, اور میرٹ پہ آپ کے فیصلے ہوں گے تو آپ باہر آ جائیں گے. لیکن آپ جو ہے وہ آرام سے جا کے بنی گالا بیٹھ جائیں, جو بھی آپ نے اپنی مصروفیات جاری رکھنی ہے رکھیں, لیکن آپ اس طرح سے ایجیٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے, پارٹی سے اس طرح سے ایجیٹیشن کی کال نہیں دیں گے, سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, حکومت کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو شہباز شریف فارم 47 والے کو آپ نوکری پہ برقرار رہنے دیں گے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. 2 سال آپ اس حکومت کو چلنے دیں گے, اس کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے, اور پھر شاید ہم جو ہے وہ تقریباً کوئی 3 سال مکمل اس حکومت کے کروا کے اور ہم الیکشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن 2 سال آپ مکمل طور پہ خاموش رہیں گے. اب اس پہ تو عمران خان کبھی نہیں مانے گا. پھر کچھ اور جو صحافی خبریں دیتے ہیں کہ عمران خان کو کہا گیا کہ باہر چلے جائیں, باہر اس نے بالکل بھی نہیں جانا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سخت پیغام عمران خان کو بھجوایا, وہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ علیم گنڈا پور نے وہاں پہ گفتگو نہیں کی, وہ وہاں سے نکل آئے, اور آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے. کل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا, کل وہ اجلاس آج کے لیے ملتوی ہوا تھا. کل شہباز شریف کو بتایا گیا تھا طبیعت ناساز ہے, لیکن طبیعت ان کی کوئی ناساز نہیں تھی. مہتاب حیدر صاحب نے خبر دی کہ انہوں نے کل FPR کے حوالے سے ایک میٹنگ کو چیئر کیا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب ہیٹ محسوس کر رہی ہو, جو انٹرنیشنل ایک دباؤ آ رہا ہے پاکستان کے اوپر, UK سے, US سے, اور جو بائیڈن چلا گیا ہے جن کو نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہمارے ابو ہیں اور امریکہ ہمارا باپ ہے, اور ہم جو ہے وہ اگر کچھ ادھر ادھر ان کے خلاف ورزی کریں گے تو وہ وینٹیلیٹر بند کر دیں گے اور ہم ویسے دیکھو ہم مر جائیں گے. تو اب جو بائیڈن تو رہا نہیں ہے, وہ تو منتقلی اقتدار ہو رہی ہے, ٹرمپ جیت چکے ہیں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک محسوس ہو رہا ہو کہ اب انٹرنیشنلی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور دیکھیں نا, آپ تحریک انصاف 24 کو پوری دنیا کے اندر احتجاج کرنے جا رہی ہے. پھر اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح سے ٹرمپ کی کمپین میں اپنا کردار ادا کیا, ٹرمپ کی فیملی تک ان کی ایکسیس ہے, وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی فیملی نے, اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جبر, فسطائیت اور بربریت جو جاری ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں نہ کی جائیں. جس طرح سے ابھی کانگریس کے 54 ممبران کا ایک خط سامنے آیا, اور اس خط پہ دفتر خارجہ نے خبر دی صالح ظافر کو, صالح ظافر نے خبر لگا دی, اس پہ دفتر خارجہ پھر اگلے دن مکر گیا. انہوں نے کہا جی گھٹیا آدمی ہے, یہ جھوٹ بولا ہے اس نے, صالح ظافر نے, اور خود ہی بھاگ گیا فورن آفس اپنے بیان سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی ایک ہیٹ تو لگتا ہے کہ محسوس ہو رہی ہے. پھر جو اس کی ٹرمپ کی جو پیوٹن کے ساتھ ایک تعلق ہے, اور پیوٹن جو ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے جو رشیا کا وزٹ کیا تھا اس کو استعمال کیا گیا کہ عمران خان رشیا چلا گیا, ہم نے اس کو بڑا روکا ہے, امریکہ کو یہ بتایا گیا کہ پھر بھی چلا گیا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو رہا ہو کہ انٹرنیشنلی بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں, اور پھر اوورسیز پاکستانی 24 کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں. پھر ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے, جو کہ یہاں پہ اطلاعات حکومت کے ایک سورس نے بتایا ہے کہ ان کو یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ 50 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز یا امپورٹنٹ فورمز جو ہیں ان کی ایک لسٹ بنا رہے ہیں, اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف 1 لاکھ ای میلز ان 50 فورمز کو کروائے گی. تو یہ آپ دیکھیں نا, یہ حکومت اس وقت ظاہر ہے جو مرضی اوپن مطلب کیمرے پہ جو مرضی کہے, اوپنلی جو مرضی کہے, لیکن اندر سے ان کو خوف ہے. جب حکومت خود یہ بتا رہی ہے آف کیمرہ, آف دا ریکارڈ, کہ جناب PTI 50 انٹرنیشنل فورمز کو 1 لاکھ ای میلز کرنے جا رہی ہے, تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے پریشان کن تو ہے کہ اب نون لیگ جن کو ابو کہتی تھی وہ تو جو بائیڈن تو رہے نہیں ہیں, تو وہ رہے نہیں ہیں, تو اب جو بھی انٹرنیشنل چیز ہوگی تو اس کا ایک پریشر ہوگا امریکہ کے اوپر اور امریکی اداروں کے اوپر. تو یہ اس لیے ایک یہ پریشانی ہے. اب
یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف انٹرنیشنل پریشر بھی محسوس ہو رہا ہو، دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ ملک کے اندر انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر نون لیگ کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ کل جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پہ بہت سنگین الزام لگایا میاں جاوید لطیف نے، جس کو ابھی تک ریجیکٹ نہیں کیا، نگلیکٹ نہیں کیا، اس کی تردید نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ سے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی دم خم ہے جاوید لطیف کی بات میں، جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی تردید نہیں کر پا رہی۔ پھر مریم نواز کے حوالے سے فیصل وارڈر نے بتایا کہ چائنا ان کے بیان سے ناراض ہے۔ پھر آئی ایم ایف کو جو 2 تحفظات تھے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام خطرے میں پڑ گیا، وہ دونوں پنجاب سے ریلیٹڈ تھے کہ پنجاب سرپلس میں نہیں تھا، خسارے میں تھا، پھر دونوں بری کر کے اور سرپلس میں کیا گیا۔ دوسرا کوئی انہوں نے انویسٹمنٹ کیے پیسے یو اے ای میں پنجاب نے، وہ سارے معاملات ہیں۔ پھر سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ ہے کہ نون لیگ نہ پولیٹیکل نیریٹو بنا پا رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کر پا رہی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ پھر نون لیگ کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر ظاہر ہے عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ پاپولر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں گھٹن بڑھ رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ عدلیہ فتح کر لی گئی ہے یحییٰ افریدی صاحب کو لگا کے، من پسند جج کو لگا کے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج کل باہر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہیں یو کے میں یہ بات کی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات یو کے میں کی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو میں نے بنوایا ہے، اور یہ میرے انتخاب تھے، اور میں نے ہی منصور علی شاہ اور منیب اختر کو آؤٹ کروایا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کو میں نے لگوایا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر، جو سورسز بتا رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب میری لیگیسی لے کے چلیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے یحییٰ افریدی کے دور میں میرے دور سے زیادہ مشکلات ہوں گی۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ باہر کہتے پھر رہے ہیں، اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چلا گیا ہوں تو اس کے لیے آسانی ہو جائیں گی، یحییٰ افریدی اس کو بتائے گا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کہتے پھر رہے ہیں تو ظاہر ہے ابھی تک تو پھر یحییٰ افریدی صاحب ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو یہ اب ہے آج اس حوالے سے اب جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں پتہ چلے گا۔ حکومت ایک پینک میں بھی ہے، دباؤ میں بھی ہے۔ ابھی انہوں نے پولیس منگوا رہے ہیں پنجاب سے، ہزارہ پولیس والے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ پولیس بھی اب 70-80% پولیس جو ہے وہ نہیں لڑتی، نہتے لوگوں پہ تشدد نہیں کرتی، پولیس والے بھی ڈسٹرب ہیں، پولیس والے پریشان ہیں، اور پولیس والے اب یہ انکشاف کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک جرنلسٹ دوست نے یہ ٹویٹس کیے کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی وردیوں میں ہم نہیں ہوتے، وہ کوئی اور ہوتا ہے، اور ہم اپنے نہتے لوگوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہتے۔ اور پولیس والے بھی ظاہر ڈسٹرب ہیں، جو بھی حلال کی جس کی آمدن ہے تو وہ اس وقت پریشان ہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، مشکل ہیں حالات، لیکن جن کو پلاٹ ملتے ہیں افسران کو 10-10 کروڑ والے پلاٹ 15-15 لاکھ کے، انہوں نے تو نوکری کرنی ہے، انہوں نے تو غلامی کرنی ہے، انہوں نے تو جبر بربریت فسطائیت جدیدیت برپا کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس کو 10 کروڑ والا پلاٹ 15 لاکھ میں مل گیا، ایسا تو نہیں مل گیا، اس کو اس کے ضمیر کی سودے بازی کے بدلے یہ پلاٹ مل رہا ہے نا 15 لاکھ والا، اس کو کوئی اس کی خدمات ملک کے لیے تھوڑی ہے۔ اسٹریٹ کرائم تو بڑھ گیا، لوگوں کی جانیں تو زیادہ جا رہی ہیں، اور ملک کے اندر حالات دیکھیں کہ آج 50واں کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اس کا پولیو کا، کوئی کسی طرح کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی نہ سموک پہ ہے، نہ پولیو پہ ہے، نہ دہشت گردی پر ہے، نہ اکانومی کے اوپر ہے، نہ روزگار کے اوپر ہے، نہ مہنگائی کم کرنے کے اوپر ہے، نہ سرمایہ کاری لانے پر ہے، نہ اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد جیتنے پر ہے، نہ پاکستان پر اعتماد بڑھانے کے حوالے سے ہے۔ کسی چیز پہ کوئی فوکس نہیں ہے، نہ 2.5-3 کروڑ بچوں کو اسکول لانے کا ہے جو اسکول سے باہر ہے، نہ تعلیم پہ فوکس ہے، نہ صحت پہ فوکس ہے تو ذات مفاد کرپشن لوٹ مار جبر بربریت فسطائیت یزیدیت، اس پہ مکمل طور پہ فوکس ہمیں نظر آتا ہے اس حکومت کا۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر تو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے تھے علی امین گنڈاپور، تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا آفر کیا ہے، عمران خان نے اس پہ کیا کیا تھا کہ عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے مطالبات کیا ہیں؟ نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار چاہیے، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کیسز معاف کر دو، نہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے NRO دے دو۔ وہ پہلا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کریں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کریں۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد کریں۔ چوتھا عمران خان کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو چابی والے کھلونے ججز ہیں ان کو لگانے کے بجائے انڈیپینڈنٹ ججز کو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے دیں، اور میرٹ پہ اگر مجھے سزا بنتی ہے تو کرنے دیں۔ اور ایک عمران خان کا یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے جو بائیڈن نے کہا کہ جناب یہ عمران خان کی حکومت گرا دیں، عمران خان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے ورنہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب بات یہ چیزیں تو طے ہیں
کہ اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈا پور کا رابطہ ہوا ہے. یہ بات طے ہے کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے ہیں. اب آگے عمران خان نے کیا کہا ہے اس کی تفصیلات آنی ہیں. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات آنی ہیں. نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا کوئی اختلافات شروع ہو گئے ہیں جس طرح سے میاں جویلی بیان دے رہے ہیں یا نہیں سب اوکے ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چاہے وہ اڈیالہ کی ملاقات ہو, آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو جو کہ شروع ہے, جب وہ ختم ہوگا تو اس کے اعلامیے پہ بات کریں گے کہ اس میں کیا کچھ آیا ہے, اور اس ایپیکس کمیٹی میں علی امین گنڈا پور 24 نومبر کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں نہیں کرتے, یا ان سے کوئی بات کی جاتی ہے نہیں کی جاتی, یا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے یا بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی تک پی ٹی آئی ظاہر ہے 24 نومبر کی کال کے اوپر زور و شور سے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں, اور اس وقت تک وہ اس حوالے سے کامیاب نظر آتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ امام صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. محمود خان صاحب, ضمانت منظور ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہے. بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن دیر آئے درست ہے. اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے بیچ ہوگا. یہ کوئی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں, کتنی حقیقت ہے اس میں؟ کل سے یہ بات چل رہی ہے, اللہ کرے کہ یہ پولیٹیکل مسائل کا حل پولیٹیکل نکلے. لیکن آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج کوشا خانہ کیس میں بیل ہوئی ہے. کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں بھی خان صاحب کی گرفتاری ہے. خان صاحب کو ریلیز ہونا چاہیے اور ان کو ہمارے بیچ ہونا چاہیے, ان کو بنی گالا پہنچنا چاہیے. علی محمد خان صاحب, اب ہم کیا سمجھیں, احتجاج ہوگا یا پھر جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے؟ خان صاحب نکلتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ خان صاحب خود کریں گے. ظاہر ہے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھنا تو پڑے گا, لیکن احتجاج خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے, بیسیکلی آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے. مین ایشو اس میں خان صاحب کی رہائی ہے. خان صاحب نکلتے ہیں تو دوسرے ایشوز پہ بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن خان صاحب اگر ریلیز ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے.